بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام اہل مدارس دینیہ کو رائے دیتا ہوں کہ مدرسے کی طرف سے کچھ مبلغ ہونے چاہیے۔ یہ سنت نبویہ ہے اور پڑھنا پڑھانا اسی مقصود کا مقدمہ ہے۔ اصل مقصود تبلیغ ہی ہے۔ اور ایک بات اور تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ مبلغین سے چندے کا تعلق نہ ہونا چاہیے۔ صرف احکام بیان کرنا، ترغیب اور فضائل بیان کرنا ان کا کام ہو۔ اس سے لوگوں کو بہت نفع پہنچتا ہے، مگر اہل مدارس اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ عرصہ ہوا غالباً ان تحریکات سے 14-15 برس قبل میں نے مدرسہ دیوبند والوں کو اس کا مشورہ دیا تھا کہ ملک کے تمام اطراف میں باقاعدہ مبلغین کی جماعت جاتے رہنا چاہیے جن کا کام صرف تبلیغ ہو۔ ان تحریکات سے 14-15 برس قبل مراد تحریکات سے جو تحریکی سرگرمی کانگریسی اور مسلم لیگ کی ہندوستان میں کسی دور میں بہت سخت شکل اختیار کر گئی تھی، اور علماء پورے ملک کے یہ دونوں میں بٹ گئے تھے، اور بس وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے خلاف وقت ضائع ہو رہا تھا۔ تو سب طرف سے ذہن ہٹ گیا، اسی کام میں ذہن چلنے لگا تھا۔ تو وہ حضرت فرما رہے ہیں ان تحریکات سے 14-15 برس قبل میں نے مدرسہ دیوبند والوں کو اس کا مشورہ دیا تھا کہ ملک کے تمام اطراف میں باقاعدہ مبلغین کی جماعت جاتے رہنا چاہیے جن کا کام صرف تبلیغ ہو، اور ہر شہر میں اس کی آبادی کی نسبت سے مبلغ یا ان کے آمد و رفت رہنا چاہیے، مگر کوئی خاص انتظام نہیں ہوا۔ تھوڑا بہت تو دارالعلوم نے کیا حضرت کی ہدایت کے مطابق، اور وہ یہ کہ 2-3 اچھے بیان کرنے والوں کو مبلغ کی حیثیت سے رکھتے تھے، اور ان کا ایک رئیس المبلغین ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے ملک میں جا جا کر کے احقاق حق کیا۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں بھی دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین میں سے تھے، ان کے بار بار تشریف لانے کی وجہ سے بدعات کا بدعات ہونا اور سنت کا اہمیت ہونا یہ واضح ہوا۔ الحمدللہ حضرت کے مشورہ دینے سے، توجہ دلانے سے، دارالعلوم کی طرح مظاہر نے بھی 1-2 مبلغین رکھے ہوئے تھے۔ دارالعلوم میں تو یہ رواج اب بھی قائم ہے کہ 2 مبلغین سال بھر ہوتے ہیں، جہاں سے تقاضا آتا ہے وہاں بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک ہے عموم تبلیغ اور ایک ہے پورے دین کی تبلیغ جو علماء ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کو مقرر کرنے کی حضرت نے بات فرمائی، اور یہ مشورہ، اس مشورے کے اوپر آج بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مدرسہ ایک مبلغ کو تنخواہ دے، جب کئی مدرسین کو دیتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ چندہ نہیں وصول کرے گا، وہ صرف احقاق حق کرے گا۔ بالخصوص اس دور میں جب کہ بہت گمراہیاں مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہیں، علماء مبلغین کی ضرورت ہے جو آزادانہ طور پر حق کا احقاق کرتے رہیں اور سچائی کو لوگوں میں پھیلاتے رہیں۔ اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ان مدارس کے متعلق میری ایک رائے ہے کہ مدارس دینیہ میں صنعت و حرفت کا بھی انتظام کیا جائے، خواہ طلبہ اس کام کو بعد میں نہ کریں، یعنی ہنر تو سیکھ لے لیکن بعد میں اس میں نہ لگے، لیکن سکھایا ضرور جائے۔ اس لیے کہ آج کل عام لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ سوائے اس کے ان کو اور کچھ نہیں آتا، اس لیے اپنا محتاج سمجھتے ہیں اور اس سے تحقیر کرتے ہیں۔ اگر کوئی دستکاری وغیرہ سیکھ لیں اور کسی کسب معاش کی ضرورت ہو تو اپنے کام میں تو لگ جائیں گے اور اس طرح پر چندے کرتے اور مانگتے نہ پھریں گے کہ اس میں غایت تحقیر ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب معتبر ہیں، ماشاءاللہ حافظ ہیں، ان سے غلط بولنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک جگہ حیدرآباد ہی میں فون ریچارج کرنے کے لیے کہیں رکے، کسی جگہ انہوں نے فون ریچارج کرایا تو قریب میں کسی گھر میں سے بچوں کے پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی، اور باہر چپل بھی رکھے ہوئے تھے، لائن سے بہت سارے چپل بھی رکھے ہوئے تھے اور آ رہی تھی آواز۔ تو ان کو خیال آیا کہ بھائی رات کا وقت ہے، بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو دیکھنا چاہیے، خوشی ہوگی اور کچھ ان کو انعام دینا چاہیے۔ تو وہ دروازہ کھٹکھٹائے بڑی مشکل سے، ایک صاحب نیند میں سے اٹھ کے آ کے دروازہ کھولی اور دیکھا تو کچھ بھی نہیں اندر، ایک لگا دی ہے کیسٹ، اور اس کیسٹ میں بچے پڑھ رہے ہیں سب زور زور سے، اور باہر جو ہے فرضی چپلیں رکھی ہوئی، 15-20 چپلیں رکھی ہوئی، اندر بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مدرسہ چل رہا ہے یہاں پر۔ یہ نہیں تو کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، کیسی کیسی گری پڑی حرکتیں تک کر رہے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اس واسطے کہ کون پوچھے گا، بھائی کوئی پوچھنے جائے تو لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو لڑنا بھی آتا ہے۔ تو بعد میں اس نے، اسی دکان والے نے کہا کہ آپ کیا سمجھ کے کہ مل صاحب یہ روز کا قصہ ہے، باہر چپلاں جما دیتے، اندر کیسٹ لگا دیتے، بس ایسا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو کم سے کم کوئی ہنر سیکھ لینا چاہیے، بھائی کوئی ہنر سیکھ کے قصب حلال کرنا چاہیے۔ یہ کیا دھوکہ دھڑا کر کے کھائے زندگی گزار رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی دستکاری وغیرہ سیکھ لے اور کسی وقت کسب معاش کی ضرورت ہو تو اپنے کام میں تو لگ جائیں گے اور اس طرح پر چندے کرتے اور مانگتے نہ پھریں گے کہ اس میں غایت تحقیر ہے، ظاہر ہے۔ اور ابھی ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک گفتگو بھیجی اور ایک چندہ وصول کرنے کا تصدیق نامہ بھیجا، تصدیق نامے کا ایک کاغذ بھیجا، ایک مدرسے کا چندہ وصول، اور تصدیق نامہ پہ آج کل فوٹو بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ صاحب ہیں سفیر، تو فوٹو لگی ہوئی ایک عورت کی، نہیں یہ عورت کی فوٹو لگی ہوئی ہے، ذرا معمر عورت ہے، اس کی فوٹو لگی ہوئی ہے، اسی کا نام لکھا ہوا ہے، اسی کو سفیر بتایا گیا ہے مدرسے کا، اور وہ گھروں پہ جا کے گھروں پہ سفارت کر رہی ہے۔ کسی عالم دین نے پکڑا، اس کو پکڑ کر کے نمبر لے کر کے ان سے بات چیت کی، تو ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کام ہو رہا ہے، کس کی نگرانی میں کر رہے ہیں آپ مدرسہ، کس کی نگرانی میں چلاتے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا عبدالقوی صاحب کے، مولانا عبید الرحمن صاحب کی نگرانی میں چلاتا ہوں، حضرت کلیم اللہ صاحب کی سرپرستی میں کام کرتا ہوں۔ جی یہ سب کہہ رہے، وہ اپنے فون پہ بات ہو رہی ان لوگوں، انہوں نے فوراً پوچھا کہ بھئی یہ عورت کو چندہ وصول کرنے آپ نے رکھا ہے، تو ایک معمر عورت کو رکھا ہے فوٹو پہ، لیکن اس کی بیٹی کر رہی ہے وصول، جوان بچی جا کر کے وصول کر رہی ہے۔ انہوں نے پکڑا اس کو کہ بھئی تم کو کون سفیر بنایا ہے چندہ وصول کرنے؟ ان کے علاقے میں آ گئی تھی، ان سے بات کی تو بولے کہ نہیں میں جمعیت علماء سے پوچھ کے رکھا ہوں ایسا۔ انہوں نے جمعیت علماء سے فون ملایا، فوراً کانفرنس پہ رہو، میں ابھی ملا کے پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیا حق ہے عورتوں کو سفیر بنانے کا بولیے۔ اور وہ لوگ بولے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں بولے کسی کو ایسا۔ تو اتنے جھوٹ گڑھ کر کے اور یہ کر کے، اور اس کو میں تقریباً 8-10 سال پہلے ہی، کوئی تصدیق نہیں دیتا، کوئی نہیں، تو یہاں آ کے مدرسے پہ گیٹ پہ گالیاں والیاں دے کے گیا خوب۔ اب بہرحال اپنا کام تو جاری رکھا ہوا ہے۔ نام کیا ہے صاحب، کہاں سے؟
میں فیض العلوم سے پڑھا ہوا ہوں، ہردوئی میں تصحیح کرا ہوا ہوں، میں یہ کرا ہوا ہوں، میں وہ کرا ہوں، کچھ بھی کرا ہوا ہوگا، یہ سب کیا کر رہا ہے، گری پڑی ہے، اسلام رسوا، مدارس بدنام، کیا کر رہے ہیں؟ بس پیسہ وصول کر رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ 25-30 بچے کہیں سے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی مجھے بھی اور حافظ اسحاق صاحب کو لے جا کے مدرسہ دکھایا تھا، اس وقت میں ہی اس نے بتایا تھا کہ مدرسہ عمارت کسی صاحب کی بنائی ہوئی ہے، کار خیر کسی صاحب نے بنایا، استعمال کر لینے کے لیے دے دیا کہ بھئی اس کو استعمال کر لیں، وقف کر دیا۔ اور دوسرے یہ کہ باہر مین روڈ کے اوپر بڑی ہوٹل ہے، کھانا وہ صاحب بھیجتے ہیں سب بچوں کو۔ اب ان کو کیا کرنے کا ہے؟ ایک مدرس کے بچے ہیں، لے کے بیٹھ کے پڑھاؤ، کیا کرنے کا ہے؟ لیکن نہیں، پتہ نہیں کتنا پیسہ وصول ہو رہا ہے، کیا کر رہے، کیسے کر رہے۔ بس شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اپنے متوسلین کو، یعنی جو ان سے بیعت ہیں، ان کے سلسلے میں داخل ہیں، خصوصاً اور عام علماء کو عموماً وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی تنظیم اور ادارے کے مالیات کی ذمہ داری مت لو۔ اور اگر کسی دینی اسلامی ضرورت سے، مطلب یہ ہے کہ بھئی پھر کرے گا کون؟ کسی کو تو لینا ہی پڑے گا ذمہ داری۔ اگر لینا پڑے تو پھر حساب کتاب ایسا رکھو کہ کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں تو اس ادارے سے تم کو کچھ آنا باقی ہو، تم سے ادارے کو کچھ جانا باقی نہ ہو، یعنی ادارے کے تم حقدار باقی نہ ہو۔ کچھ ایسا ہو کہ اگر حساب کریں اللہ پاک تو اس ادارے سے ہی تم کو کچھ ملنا باقی ہو، ایسا رکھو حساب کتاب اگر رکھنا ہے تو۔ اب فرمایا کہ یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ اداروں میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا پیسہ آتا ہے، اگر آدمی کسی کے گھر میں چوری کر لے، کسی کا پاکٹ مار لے، کسی کو نقصان پہنچا دے، اور اللہ جب توفیق دے، ہدایت دے، تو اس آدمی سے مل کے معافی کرا سکتا ہے یا پیسے واپس کر دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی ادارے کے مالیے میں خیانت کرے گا تو یہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ کس کس کا ہے، تو آخر تلافی کرنے کی توفیق بھی ہوئی تو کس سے کرو گے؟ کس سے جا کے پوچھو گے؟ کس سے معافی کراؤ گے؟ کس سے کرو گے؟ تو کوئی صورت ہی نہیں ہوگی معافی کرانے کی دنیا میں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اب اس طریقے سے لوگ مدرسوں کے نام پر جو ہے کر رہے ہیں، بس پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے جنون نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی، اور یہ حفاظ علماء کی حرکتیں۔ اسی پر ترس کھا کے حضرت نے فرمایا کہ بھائی کوئی ہنر تو ہوتا، ہنر ہوتا تو کم سے کم ہنر کر لو، کوئی کام پینٹر بن جاؤ، پینٹ کرنا آتا ہے تو کہیں شام میں صبح میں کسی وقت جا کے کر لو، حلال پیسے ملیں گے، حلال پیسے سے اپنی کمی تلافی کر لو، یا نئی دین کی خدمت ہی نہیں کرنے کا موقع چھوڑو، وہ بھی حلال تو کھاؤ، وہ بھی چھوڑ دو کہ نہیں پڑھاؤ کہیں، لیکن کسب حلال تو ہوگا۔ کارپینٹر بن گئے، پلمبر بن گئے، نلوں کو فٹ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ بھی کرو، اپنے روزانہ کے پیسے ملتے ہیں معاوضہ اس کا، وہی کرو، اسی سے کما لو۔ موٹر سائیکل میکانک ہے، اے سی میکانک ہے، بہرحال بہت سے حلال پیشے ہیں۔ مسلمانوں نے پیشوں کو چھوڑ دیا، جھوٹی شان میں پڑ گئے، اس لیے اہل دنیا بھی کسب حلال کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، اہل دین بھی کسب حلال کا اہتمام نہیں کر رہے۔ اب یہ تو جو ہے چوری ڈاکے سے بدتر ہے، اس میں تو سامنے والا متعین ہے، اس میں تو سامنے والا متعین بھی نہیں ہے۔ بیچارے کون کون اللہ کے بندے کتنی محنت کر کے کیا دیے ہوں گے، اگر آپ کس کس کو پوچھیں گے، پکڑیں گے جا کے کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، کس کو بولیں گے؟ بولنے کی کوئی صورت ہی نہیں، ڈرنے کا مقام ہے، مگر یہ ہے کہ
میں تو ہر جگہ ہر پروگرام میں ہر جگہ لوگوں سے یہ بول رہا ہوں، نوجوانوں سے، کہ بھائی کوئی ہنر سیکھ لو، آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو بھی سیکھ لو، آپ حافظ عالم ہیں تو بھی سیکھ لو، سیکھ کے رکھ لینے میں کیا حرج ہے اپنے پاس؟ کبھی مشکل وقت پیش آئے تو بھیک تو نہیں مانگیں گے، اپنے ہنر سے کچھ کمائیں گے، اپنے پاس ہنر تو رہنے دو، کوئی ہنر سیکھو، کوئی ہنر سیکھ کے رکھ لو۔ نوجوان بیکار پھر رہے ہیں، آوارہ گردی کر رہے ہیں، معاشقے کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس وقت جتنا مسلمان بیکار زندگی گزار رہا ہے، کوئی بیکار زندگی نہیں گزار رہا، کسی قوم کے لوگ بیکار نہیں جی رہے ہوں گے جتنے مسلمان بیکار ہیں۔ ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ یار دوستوں پہ پھر رہے ہیں، بس وہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، یہاں بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے، دن گزر گیا، چلو ایسے کر۔ یہ حال نوجوانوں کا ہے، مسلمانوں کی۔ اب یہ قوم ترقی کرے گی تو کرے گی کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی میں معراج ہوتی، بیداری میں نہ ہوتی، تو جس وقت کفار نے تکذیب کی اور کہا کہ بیت المقدس کا نقشہ بیان کرو اور فلاں فلاں چیزیں بتلاؤ، تو حضور علیہ السلام فرما دیتے کہ بھئی وہ تو ایک خواب تھا، اس سوال سے آپ کو خاص اہتمام کیوں ہوتا اور یہ اختلاف ہی نہ پڑتا۔ اس حالت میں ان لوگوں کا جو معراج کو خواب کا واقعہ قرار دیتے ہیں، اقرار شرائع ایسا ہی ہے جیسے کسی سر پڑی چیز کا نبھانا پڑ جاتا ہے۔ یعنی بعض مسلمان اسکالر اور قلمکار ایسے گزرے ہیں جنہوں نے معراج کو تو تسلیم کیا لیکن معراج جسمانی کو تسلیم نہیں کیا، اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے۔ جیسے ڈپٹی نذیر احمد ہیں، سر سید احمد ہیں، اور جیسے خود جماعت اسلامی کے بانی و امیر تھے، تو ان حضرات کو جسمانی معراج ہونا تسلیم نہیں تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ آسمان بسیط ہے، آسمان سے کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، اس لیے یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ حالانکہ انہی لوگوں کا ایمان ہے کہ جبرائیل آتے تھے، وہی لاتے تھے، تو جب آتے تھے تو جاتے بھی تھے، تو ان کے جانے آنے کو راستہ کوئی سا تو ہوگا بھائی، روحانی ہوگا، لطیف ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا تو اسی روحانیت و لطافت سے بلایا، تو کیا تعجب کی بات ہے اس کے اندر؟ کسی طرح بھی انکار کی کوئی ضرورت نہیں، عقلاً بھی ضرورت نہیں ہے اور نقلاً تو ہے ہی۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا اقرار شرائع، یعنی دین کو ماننا اور اسلام کو صحیح سمجھنا اور اسلام کا کلمہ پڑھنا، ایسا ہی ہے جیسے کسی سر پڑی چیز کا نبھانا، یعنی اب کوئی مصیبت آئی گئی تو مان لو، تو اس طرح کا ماننا ہے جس میں بصیرت نہیں اور جس میں دل کو اطمینان نہیں۔ اب ایسا مان کے کیا، جو جی میں آیا لکھ مارا، نہ اصول ہے نہ نقول، محض ناکافی عقل سے کام لینا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جب سلف کا اتنا بڑا طبقہ کسی چیز کا قائل ہے تو وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ یہ اتنا ہی سمجھ لیتے، خدا معلوم ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب اس قدر فہم اور عقل سمجھ نہیں تو پھر اپنے منصب سے زیادہ مباحث میں کیوں دخل دیتے ہیں۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ غیر مقلد مولوی صاحب لکھنؤ سے یہاں آئے تھے، نہایت صفائی کی باتیں کی، بڑا جی خوش ہوا، خوش فہم اور سمجھدار آدمی تھے۔ ملتے ہی کہنے لگے کہ شاید بعد میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ فلاں جماعت کا شخص ہے تو تنگی ہوتی، اس لیے میں پہلے عرض کیے دیتا ہوں کہ میں عامل بالحدیث ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے صدق اور خلوص کی قدر کرتا ہوں، اور میں بھی صاف بتلائے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتنی تنگی نہیں کہ محض فرعی و فقہی اختلاف سے انقباض ہو جائے۔ ہاں، جن لوگوں کا شیوہ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا اور بدتمیزی و بدتہذیبی سے کلام کرنا ہے، ایسے لوگوں سے ضرور لڑائی ہے۔ اور صحیح بات بھی ہے کہ اگر کوئی مسلکن اس پہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، تمہاری تحقیق، تم اس پہ عمل کرو،
لیکن علماء کو، ائمہ کو جو مقام حاصل ہے اس مقام کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں اور مسلکاً اہل حدیث ہیں تو کون سے لڑنے جا رہا، کون ان کو ان کے ہاتھ سینے سے نیچے اتاروانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں اتارنا چاہ رہا، بھائی سینے پہ باندھو، حلق پہ باندھو، سر پہ باندھو، کہیں باندھ لو۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان سمجھو، علماء کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، یہ تو کرو۔ یہ مولوی صاحب حسین عرب صاحب کے پوتے ہیں جو بھوپال میں تھے، کئی روز رہے میرے پاس اور بڑے لطف سے رہے۔ ویسے بھی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ ان لوگوں کو عامل بالحدیث ہونے کا بڑا دعویٰ ہے، دوسروں کو بدعتی و مشرکی سمجھتے ہیں۔ کہتے تھے کہ یہاں پر تو کوئی بات بھی حدیث کے خلاف نہ دیکھی۔ اب جا کے رہیں گے تو دیکھیں گے نا۔ یہ بیچارے رہے حضرت تھانہ بھون میں، کافی دن رہے، حضرت فرما رہے ہیں ان کی بھی آنکھیں کھلیں، کہنے لگے کہ یہاں پر تو کوئی بات بھی حدیث کے خلاف نہ دیکھی۔ مجھ سے 2 مسئلے پوچھے، ایک تو یہ کہ اہل قبور سے فیض ہوتا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ ہوتا ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس پر ان کو حیرت ہو گئی کہ اہل قبور سے فیض ہونا حدیث سے کہاں ثابت ہوگا، اس لیے کہ ساری عمر حدیث میں گزر گئی، کسی حدیث میں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ سنیے، ترمذی میں حدیث ہے کہ کسی صحابی نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ لگا لیا، اس قبر میں ایک آدمی سورۃ الملک پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کیا، آپ نے فرمایا یہ سورت مردے کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ دیکھیے قرآن کا سننا فیض ہے یا نہیں، اور مردے سے قرآن سنا تو اہل قبور سے فیض ہوا یا نہیں؟ تو بے حد مسرور ہوئے، خوش ہوئے، کہا کہ آج تک اس طرف نظر نہیں گئی میری۔ دوسرا مسئلہ سماع موتا کا پوچھا، یعنی مردے سن سکتے ہیں کیا، یہ مسئلہ پوچھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، اور کہا کہ انک لا تسمع الموتا، یعنی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، قرآن میں ہے، جس سے اس کی نفی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث میں وقوع سماع مصرح اور صاف مذکور ہے اور اس آیت سے نفی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں پر حق تعالیٰ نے کفار کو مردوں سے تشبیہ دی ہے، اور تشبیہ میں ایک مشبہ ہوتا ہے اور ایک مشبہ بہی اور ایک وجہ تشبیہ جو دونوں میں مشترک ہوتی ہے۔ تو یہاں وہ عدم سماع مراد ہے جو موتا اور کفار میں مشترک ہے، اور اموات کا سماع اور عدم سماع تو معلوم نہیں، مگر کفار کا تو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث کو سنتے ہیں مگر وہ سماع نافع نہیں، اور یہ معلوم ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں وجہ شبہ میں تماثل ہوتا ہے۔ پس کفار سے جو سماع منفی ہے یعنی سماع نافع، ویسا ہی سماع اموات سے منفی ہوگا، نہ کہ مطلق سماع۔ تو انہوں نے بہت دعا دی، پھر بیعت کی درخواست کی۔ میں نے کہا اس میں تعجیل مناسب نہیں، طریق میں قدم رکھنے سے بھی پہلے فنا کی ضرورت ہے، طریق میں قدم رکھنے سے بھی پہلے فنا کی ضرورت ہے، لیکن اگر قدم رکھنے کے بعد بھی فنا کی شان نہ ہوئی تو محروم ہے۔ غرض یہاں فنا کے بعد ہی کچھ ملتا ہے، ہم لوگ کام ہی کیا کر رہے ہیں اور کیا کر ہی سکتے ہیں جس کو ظاہر اور مشتہر کیا جائے۔ میں تو بحمد اللہ نہ صراحتاً نہ اشارتاً نہ تحریراً نہ کلاماً کبھی اس کا ذکر تک بھی نہیں کرتا کہ یہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے۔ فرمایا اصل اثر اس طریق کا غیر ضروریات سے آزاد رہنا ہے، چنانچہ اس آزادی ہی کے سبب جب زمانۂ تحریکات میں خانقاہ خالی کرانے کا واقعہ پیش آیا، تحریکات سے میری علیحدگی کے سبب اہل تحریک کو جوش اٹھا کہ خانقاہ خالی کرائی جاوے۔ اس وقت میں سفر میں تھا، یہاں یہ تجویز ہو رہی تھی کہ خانقاہ خالی کرائی جائے۔ سفر سے واپس آنے کے بعد میرے کانوں میں پڑا کہ یہ تجویز ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں، ہم خود ہی خالی کر دیں گے۔ الحمدللہ یہ آزادی کا اثر تھا، نیز آدمی کسی بات کے پیچھے پڑ کر کیوں اپنا وقت خراب کرے، یہ تو بیکار لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ ماموں امداد علی صاحب کا تکیہ خالی پڑا تھا، تکیہ یعنی قبرستان،
ماموں امداد علی صاحب کا تکیہ خالی پڑا تھا، حضرت کے ماموں کا نام ہے۔ میں نے سوچا کہ وہاں جا بیٹھیں گے، اور اگر وہاں بھی نہ ہو جنگل میں صحیح، اور تھانہ بھون اور اس کا جنگل بھی نہ ہو اور کہیں کا صحیح، خاص جگہ میں کیا رکھا ہوا ہے، مگر میں نے یہ خیال کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ اتفاق سے تکیے کی نگرانی کے لیے میرے ماموزاد بھائی نے، جو اس تکیے کے متولی تھے، مجھ سے کہا کہ ایک آدمی تکیے کے لیے تجویز کر دو۔ ایک طالب علم نئے آئے تھے، میں نے ان کو وہاں پہنچانے گیا۔ ادھر خفیہ ایک محضر نامے پر خاص لوگوں کے دستخط کرائے جا رہے تھے کہ خانقاہ خالی کرائی جاوے، یعنی جس خانقاہ امدادیہ میں حضرت بیٹھ کر فیض پہنچا رہے تھے، مخالفین وہ حضرت خالی کرا کے حضرت کو وہاں سے ہٹا دینا چاہ رہے تھے۔ تو محضر تیار ہو رہا تھا، یعنی سب مل کے سائن کر کے ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں۔ خاص لوگوں کے دستخط کرائے جا رہے تھے کہ خانقاہ خالی کرائی جاوے۔ میں جو ان طالب علموں کو تکیے میں پہنچانے گیا، تمام ماحول سے عام طور سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ تکیے میں اسی واسطے گیا ہے کہ وہاں ذاکرین کے قیام کا انتظام کر کے خانقاہ کو خالی کر دے گا۔ خدا کی قدرت کے جن لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا کہ خانقاہ خالی کرائی جائے، انہی لوگوں نے آ کر معافی چاہی اور خوشامدیں کرنے لگے کہ آپ کہیں نہ جائیے، یہیں پر رہیے۔ میں نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کہا کہ یہ آپ کا محض خیال ہے کہ میں خانقاہ خالی کر رہا ہوں، میں نہ خود آیا اور نہ خود جاؤں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بٹلایا ہوا ہوں، از خود کیسے خالی کر دوں گا؟ اور دل میں یہ تھا کہ بدون کسی کی تحریک کے خود تو خالی کروں گا نہیں، لیکن تحریک کرنے سے، یعنی اگر لوگ کھڑے ہو جائیں مخالفت پر، تو اگر بچہ بھی خالی کرنے کو کہے گا فوراً خالی کر دوں گا۔ میری کوئی ملکیت تھوڑا ہی ہے، مال وقف ہے جس میں سب مسلمانوں کو برابر حق ہے۔ میں تو اسی ملک نہ ہونے کے خیال سے تمام خانقاہ میں سے بقدر ضرورت جگہ اپنے تصرف میں لاتا ہوں، یعنی جہاں بیٹھ کر ڈاک وغیرہ کا کام کرتا ہوں، اور ڈیسک رکھا ہوا ہے، اور ایک چھوٹا سا حجرہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بہت ہی مختصر ہے، بلکہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا یہ حجرہ بھی بوقت ضرورت ذاکرین یا طلباء کے سپرد کر دیتا ہوں۔ مجھ کو خود ہی غیر ضروری قصوں جھگڑوں سے وحشت ہے، چنانچہ خود گھر میں اگر ضرورت سے زیادہ چیز ہوتی ہے تو الجھن ہونے لگتی ہے۔ بعض لوگ محبت کی وجہ سے اکثر ایسی چیزیں لے آتے ہیں کہ جو قابل استعمال نہیں ہوتی، ان کو فروخت کر دیتا ہوں اور ضرورت کی چیز خرید لیتا ہوں۔ بہت جگہوں میں دیکھا گیا ہے کہ خانقاہوں میں پشت در پشت تک کی چیزیں محفوظ رکھی ہیں اور باقاعدہ ملازم ان کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ان صاحبوں کا قلب کیا ایک سرائے ہے۔ اسی خانقاہ خالی کرانے کی تحریک کے زمانے میں ایک عجیب قدرتی لطیفہ ہوا۔ ایک متمول شخص تھے راندیر گجرات میں ہے۔ انہوں نے وصیت کی یہاں کے لیے 4028 روپے کی، یعنی تھانہ بھون کے مدرسے کے لیے 4028 روپے کی وصیت کی کہ وہاں دیے جائیں۔ وہاں سے ایک صاحب نے لکھا کہ حسب وصیت 4000 روپے وہاں کا، یعنی آپ کا جمع ہے، باضابطہ سب رجسٹرار کے سامنے وصولیابی کی تصدیق کر دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ خاندانی جھگڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تقسیم کا، تو اس لیے وہاں ایک دستخط کر دیں گے تو 4000 روپے ملیں گے۔ اب اس دور میں 40 لاکھ روپے ملیں گے، سمجھو، نہیں صرف سائن کرنا ہوگا وہاں پر۔ جب کہو روپیہ بھیج دیا جاوے۔ حضرت نے فرمایا میں نے لکھ دیا کہ ہم اس تصدیق کے لیے رجسٹرار کے پاس نہ جاویں گے۔ انہوں نے لکھا کہ خیر کوئی مجسٹریٹ ہو قصبے میں، ان سے تصدیق کرا دیں۔ میں نے کہا کہ مجسٹریٹ تو ہیں اور ایسے ہیں کہ میرے گھر پہ بھی آ سکتے ہیں، مگر ہم نہ ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اور نہ خود تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ پھر کیا ہو، ہم تو ضابطے سے مجبور ہیں۔ میں نے لکھا کہ علماء سے استفتاء کر لو کہ ایک ایسی مشروط وصیت تھی اور ان شرائط کو فلاں مدرسے کے کارگزار تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر لکھا کہ بہت اچھا، ہم روپیہ بھیجتے ہیں اور ایسی کوئی تصدیق وغیرہ نہیں چاہتے، صرف 2 طالب علموں کی شہادت لکھا دو۔
میں نے اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ وہ روپیہ آ گیا۔ اتفاق سے اس روز یہاں پر 2 گورنمنٹ آفیسر موجود تھے، ایک ڈپٹی کلکٹر اور ایک سب جج۔ میں نے دونوں کی تصدیق کرا کر بھیج دی تو بے حد خوش ہوئے۔ اس وقت کے 4000 آج کے لاکھوں سے زیادہ ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ کام کرے اللہ کے واسطے اور اللہ پر نظر رکھے تو سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس واقعے میں ایک آسانی یہ ہوئی، اور اسی بنا پر میں نے اس کو قدرتی لطیفہ کہا کہ وہ زمانہ وہ تھا جس میں خانقاہ خالی کرائی جا رہی تھی۔ اس وقت کبھی کبھی یہ وسوسہ ہوتا تھا کہ ایسا وسیع مکان دوسرا کہیں نظر میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4000 روپے بھیج کر یہ وسوسہ دفع فرما دیا۔ نواب ڈھاکہ نے مجھ کو 2 مرتبہ بلایا۔ ڈھاکہ اب بنگلہ دیش میں ہے، پہلے وہ ایک مستقل ریاست تھی مسلمانوں کی، اور نواب ہوتے تھے وہاں۔ اب پہلی طلبی پر تو چلا گیا، مگر آنے کے متعلق میں نے ایسے شرائط لکھے کہ جس سے تملق کا شبہ بھی نہ ہو اور تعلق معلوم ہو۔ دوسری طلبی پر عذر کر دیا، لیکن چونکہ اس بار دوسرے علماء دیوبند کو بھی بلایا تھا، ان کا اصرار ہوا کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ چونکہ میں اب ان کے کہنے سے جا رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے کچھ شرطیں لگائیں۔ چنانچہ من جملہ اور شرائط کے ایک شرط یہ بھی لگائی تھی کہ میں اپنے کرائے سے سفر کروں گا، یہ اس خیال سے کہ راستے میں اگر کوئی الجھن پیش آئے تو واپس ہو سکوں، کسی کا مقید و کسی کا پابند نہ رہوں۔ کلکتہ پہنچ کر ایک صاحب اسٹیشن پر ملے جن کو نواب صاحب نے استقبال کے لیے بھیجا تھا، اور یہ وہ شخص تھے کہ جو مدرسہ دیوبند میں ایک مرتبہ میرا وعظ سن چکے تھے۔ میں نے اپنے بیان میں دنیا سے نفرت دلائی تھی اور آخرت کی ترغیب دی تھی، تو اس پر ان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں ایسے مدرسے کی امداد کرنا نہیں چاہتا جس میں ترک دنیا کی تعلیم دی جاتی ہو۔ سو یہ صاحب نواب صاحب کی طرف سے مہمانداری کے انتظام کے لیے مقرر ہوئے۔ جب قیام گاہ پر پہنچ گئے اور لوگ بھی آ بیٹھے، یہ صاحب بھی آئے، بعد سلام مصافحہ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ نواب صاحب مایوس کر چکے تھے اور فرماتے تھے کہ انہوں نے ایسی مشکل شرط لگائی کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ ہم کو کچھ دیا نہ جاوے۔ میں نے کہا کہ یہ شرط کون سی مشکل تھی، یہ تو بہت آسان تھی، نہ دیتے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے محبوب کی خدمت نہ کی جاوے۔ میں نے کہا کہ کیا گھر ہی بلا کر دیا جا سکتا ہے؟ اور بھی تو صورتیں اور ذریعے ہیں دینے کے، مثلاً وطن میں پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر کہا کہ معاف کیجئے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جایا کرتا۔ میں نے کہا اللہ اللہ، آپ کے نزدیک ہم پیاسے ہیں اور آپ کنویں ہیں، ہمارا اعتقاد تو اس کا عکس ہے، اور دلیل کے ساتھ۔ وہ دلیل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، دنیا کی اور دین کی۔ سو قدرتی نظام سے ایک چیز ہماری حاجت کی تمہارے پاس ہے، یعنی دنیا، اور ایک چیز تمہاری حاجت کی ہمارے پاس ہے، یعنی دین۔ مگر اتنا فرق ہے کہ جو چیز ہماری حاجت کی تمہارے پاس ہے یعنی دنیا، وہ بحمداللہ بقدر ضرورت ہمارے پاس بھی ہے، اور جو چیز تمہاری حاجت کی ہمارے پاس ہے یعنی دین، وہ بقدر ضرورت بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو ساری عمر تمہارے دروازوں سے مستغنی رہ سکتے ہیں، اور تم 1 منٹ بھی ہمارے دروازے سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ تم کو ہماری ہر وقت ضرورت ہے، احتیاج ہے۔ اب بتلاؤ کہ پیاسے کون ہیں اور کنواں کون ہے؟ بس کچھ نہ بولے، لیکن ساتھ ہی اس کے ناگواری بھی ان کو نہیں ہوئی۔ اس کی میں ضرور تعریف کروں گا، اور یہ بھی دین کا قلب میں اثر ہونے کی علامت ہے۔ مجھ کو یہ بیہودہ گفتگو اس قدر ناگوار ہوئی کہ میں وہیں سے وطن واپس ہو گیا۔ نواب صاحب کو اطلاع ہوئی، ان کا تار آیا کہ اگر آپ نہ آئے مجھ کو بہت رنج ہوگا، مگر میں نے اس کا جواب الہ آباد پہنچ کر دیا۔ مگر ان صاحب کے دماغ درست ہو گیا، یہ لوگ کبر کے پتلے ہیں، اپنے سامنے کسی کو سمجھتے ہی نہیں، اس لیے میں اہل علم کا امراء کے دروازوں پر جانا اور ان سے تملق و چاپلوسی کرنا سخت ناپسند کرتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ معاملات میں تو سوء ظن چاہیے اور اعتقاد میں حسن ظن، اور معاملات میں سوء ظن سے مراد یہ ہے
کہ جس کا تجربہ نہ ہو چکا ہو اس سے لین دین نہ کرو، روپیہ نہ دو، قرض نہ دو، تو اس معنی کر معاملات میں سوء ظن رکھے، باقی اعتقاد میں سب سے حسن ظن رکھے کہ کسی کو برا نہ سمجھے۔ یہ دونوں باتیں ایک وقت میں اس طرح جمع ہو سکتی۔ بہت سے جو ہے بڑے جماعتوں کے طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے نماز کی عملی مشق کی طرف توجہ نہیں کی، اور اس وجہ سے نماز تو پڑھ رہے ہیں، باقی سنت کے مطابق حیت نہیں ہے، رکوع و سجدہ۔ تو بھائی اپنی فکر سے نماز سیکھو، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ کما رأیتمونی اصلی ہونا چاہیے، سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، کیسے کھڑے ہوں، کیسے رکوع کریں، کیسے سجدہ کریں، ان چیزوں میں بہت لاپرواہی کر رہے ہیں بڑی جماعتوں کے طلباء بھی۔ تو باقاعدہ پھر ہم ایسا کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ لوگوں کا بھی ترانہ کروایا جاؤ، ترانے میں نماز کی عملی مشق کرائی جائے، اس واسطے کہ نماز سے بڑھ کے کیا چیز ہے۔ نماز اگر مسنون نہ ہوئی تو کیا فائدہ ہے پڑھ لکھ کے۔ اس لیے نماز کو مسنون پڑھنے کا سب کو فکر ہونا چاہیے۔ بعض ساتھیوں نے، طالب علموں نے جو شروع سے نمازیں سنت کے مطابق سیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ ہمارے بہت سے ساتھی نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، تو کچھ انتظام کیجئے مدرسے میں۔ تو اس کی فکر بجا ہے بالکل۔ چھوٹے بچوں کے لیے تو میں باقاعدہ پابند کر دیا ہوں کہ بھئی ہر جمعرات کو عملی مشق نماز کی ان کی ہونی چاہیے۔ حفظ والوں کے لیے بھی ترتیب بنائی گئی ہے۔ آپ لوگ بھی نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا اہتمام کرو۔ بلا یہ کیا فائدہ ہے بھائی مدرسوں میں برسوں رہ کر اگر بعد میں لوگ دیکھیں کہ صاحب پیشوام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور سنت کے مطابق نہیں پڑھا رہے، تو لوگوں کو کیا ہوگا کہ بھائی ہم لوگوں نے سیکھ لی نماز، ان لوگوں نے نہیں سیکھی مدرسوں کے اندر نماز۔ سب لوگ اس کی فکر کریں، ہر شخص جی طور پر میری نماز سنت کے مطابق ہو، حیت کے اعتبار سے ظاہری حیت، پھر اس کی برکت سے اندرونی خشوع بھی پیدا ہوگا۔ جب ظاہر سنت کے مطابق ہوگا اندر بھی خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اس کے لیے سب لوگ شخصی طور پر ہر طالب علم میری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی فکر کر لے۔ ابھی کر لو، یعنی ابھی کر لو کا مطلب ابھی 1-2 مہینے تعلیم کے باقی ہیں، اس میں کر لو۔ بعض طالب علم تو اگلے سال آئیں گے بھی نہیں، تو ابھی کر لو بھائی، پتہ نہیں آگے آپ کو کوئی بولے کہ نہ بولے۔ اس لیے اہتمام کرو اور سب کی نماز عین سنت کے مطابق ہو جائے۔ ہمارے استاد حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بعض لوگوں نے 20-20 سال تک نماز درست کی ہے اپنی، 20-20 سال تک نماز درست کرتے رہے کہ بالکل صحیح ہوئی کہ نہیں، صحیح ہوئی کہ نہیں۔ اب ہم پتہ نہیں کب سیکھ لیے تھے، ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی بولنے والا بھی نہیں، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں۔ ہونا چاہیے بھائی، کتاب لے لو، 51 سنتیں ہیں فقہ حنفی کے مطابق، 2 رکعت نماز میں 51 سنتیں، 51 سنتوں کو درست کرو، اور ساری سنتیں چاہیے یاد نہ ہو لیکن آپ کے عمل میں آ جائے، بس عمل میں آ جائے، اس کا فکر اہتمام کرو۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔